Maulana Sahab, people often say that women position in Islam is inferior to men, and they cite the inheritance law and the law of witness as an example. What is the correct picture, Maulana Sahab, if you could tell all of us? یہ لوگ خام خواہ اس کو سوال بنائیے کہ وراثت میں یعنی مرد کے مقابلے میں عورت کو آدھا ملتا ہے. یہ بالکل یعنی ارریلیونٹ کوشچن ہے. آپ سوچیے وراثت سے کوئی دنیا میں بڑا ترقی کرتا ہے؟ یہ بتائیے. وہ تو ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ چونکہ مرد کو تو صرف باپ کی طرف سے حصہ ملتا ہے اور عورت کو میکہ اور سسرال دونوں طرف سے ملتا ہے حصہ, یعنی شوہر کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی. تو عورت کو دو طرف سے حصہ ملتا ہے, مرد کو ایک طرف سے ملتا ہے, اس لیے ایسا رکھا گیا. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی بڑا فرق پڑ جائے گا. آدمی دیکھیے جو خود کماتا ہے اسی سے ترقی ہوتی ہے اس کی. یہ وراثت سے کچھ مل جائے اسے ترقی نہیں ہوتی. وہ تو ایک ٹیکنیکل بات ہے. تو اگر آدمی اچھے ایجوکیشن لے, اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کرے, اپرچونیٹی کو اویل کرے, تو وراثت کیا. میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کو وراثت میں ملی, اس کو اویل بھی نہیں کیا, وہ چلے گئے امریکہ, چلے گئے یورپ, چلے گئے کہیں. وہ یعنی اس کو کبھی پوچھتے بھی نہیں میرا کتنا حصہ ہے, باہر کما رہے ہیں. تو یہ ایک خام خواہ کا مسئلہ بنا رکھا ہے. ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ چونکہ مرد کو حصہ صرف باپ کی طرف سے ملتا ہے اور عورت کو ملتا دو طرف سے, یعنی میکے میں بھی سسرال میں بھی, اس وجہ سے ایسا رکھا گیا. ایک ٹیکنیکل سی بات ہے, اس کا کوئی تعلق اسلام کی ترقی سے نہیں ہے. But Maulana Sahab, the similar example of law of witness is used, that two women against one man. So they say that this shows that women are considered inferior. So what would you say to that? دیکھیے یہ ڈسکریشن کی بات نہیں ہے. اس پر ایک بہت اچھا ریسرچ چھپی تھی ٹائمس, جو نیو یارک کا پرچہ ہے ٹائم میگزین, اس میں چھپی تھی ایک بہت اچھی رپورٹ. ایک ریسرچ ہوئی ہے. اس ریسرچ میں بتایا ہے کہ عورت کا مائنڈ اور مرد کا مائنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یعنی عورت کا مائنڈ جو ہوتا ہے ملٹی فوکسڈ ہوتا ہے. عورت کا مائنڈ ملٹی فوکسڈ ہوتا ہے, مرد کا مائنڈ سنگل فوکسڈ ہوتا ہے. سنگل فوکس. اب ایک واقعہ ہوا, وہاں مرد اور دونوں ہیں, تو مرد اپنے سنگل فوکس ہونے کی وجہ سے وہ اسی پر اسٹک کرے گا, وہی دیکھے گا, وہی دیکھے گا, وہی دیکھے گا. اچھا, عورت اپنے ملٹی فوکسڈ مائنڈ کی وجہ سے ادھر بھی دیکھے ادھر بھی دیکھے گی, کہ بچے کی طرف دیکھے کہ کسی طرف. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کر جائے. عورت جو ہے اپنے ملٹی فوکسڈ مائنڈ کی وجہ سے کسی آسپیکٹ کو پکڑ نہ پائے, لیکن مرد پکڑے گا کیونکہ وہ تو ایک سنگل فوکسڈ ہے, اسی پر اسٹک کر رہا ہے. تو سادہ سی بات ہے, اس کو مسئلہ بنا رکھا ہے. یعنی یہ نیچر نے جو فرق رکھا ہے, اس لیے کہ سوسائٹی میں دونوں طرح کی ضرورت ہے, دونوں طرح کی ضرورت ہے. میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں, میں اس کمرے میں رہتا تھا, میری بیوی ادھر رہتی تھی. تو کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہ آتی تھی میرے کمرے میں, تو ادھر ٹیلی فون گھنٹی بجتی تھی, میں سوتا نہیں تھا, وہ سو لیتی تھی. کیونکہ وہ میرے پاس بھی ان کا مائنڈ میرے پاس بھی ہے, ادھر بھی ہے ان کا مائنڈ. ایسا بہت ہوا کہ میں نہیں سن سکا, انہوں نے سن لیا. تو یہ تو ایک اللہ کریٹر نے یہ دیکھا کہ سوسائٹی میں, فیملی میں دونوں طرح کے آدمی کی ضرورت پڑے گی, دونوں طرح کی. تو دو قسم کا مائنڈ بنا دیا, ایک سنگل فوکسڈ ہے, ایک ملٹی فوکسڈ ہے. اس میں مسئلہ کیا, مسئلہ اس میں کا. تو جو وٹنس ہوگی, تو مائنڈ چونکہ سنگل فوکسڈ ہے, تو جو واقعہ ہو رہا ہے اس پر بہت زیادہ وہ فوکس کر کے دیکھے گا, ایک ہی چیز. اور عورت جو ہے کبھی ادھر دیکھ لے گی, کبھی ادھر دیکھ لے گی. تو وٹنس ہی ایک بات نہیں زندگی میں. زندگی میں وٹنس 1000 آئٹم سے ایک آئٹم کی بات ہے. تو بہت سارے دوسرے آئٹم میں عورت بیٹر ہے,
جیسے جیسے ٹیلی فون کی آواز سننا، میں نہیں سن پاتا تو وہ سن لیتی تھی. تو کوئی ایک ہی بات تھوڑی دیتی ہے، وٹنس کا مسئلہ ایک ہی بات نہیں ہے. زندگی میں بہت سی اور باتیں ہیں. تو اور باتوں میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے گھر کا نظام ہے. مثلاً اب کہیں ایک بچہ ادھر ہے، کہیں ادھر کچن میں کھانا پک رہا ہے، ادھر پانی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ٹیپ میں. گھر میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مسئلے ہوتے ہیں. مرد فوکس نہیں کر پاتا کئی چیزوں پر، عورت کر لیتی ہے. اسی لیے عورت جو ہے ایسی جگہ پر جہاں کئی پہلو ہوں تو وہاں بیسٹ مینیجر ہوتی ہے وہ، اور جہاں ایک ہی پہلو ہوں وہاں مرد اچھا مینیجر ہوتا ہے. تو اس میں کیا اس کو حقوق بنانے کی ضرورت ہے. یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے موقع کے لحاظ سے. جی